الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کہ کیا ہے سیدہ بزم نسواں میں جمال مصطفیٰ ہے سیدہ. چار سو جس کے نجاست کا تصور تک نہیں. آیت تطہیر کا وہ دائرہ ہے سیدہ. آیت تطہیر کا وہ دائرہ ہے سیدہ.
یوں پیغمبر کے لیے مشکل کشا ہے سیدہ مریم و سارا فضیلت میں سر فہرست ہے اور فضیلت خود کہے ان سے سوا ہے سیدہ اور فضیلت خود کہے ان سے سوا ہے سیدہ ہو رہی ہے آیت نازل اترتے ہیں درود ہو رہی ہے آیت نازل اترتے ہیں درود آج اس انداز سے زیر قضا ہے سیدہ آج اس انداز سے زیر قضا ہے سیدہ حد ادراک بشر سے ماورا ہے فاطمہ مصطفیٰ کے واسطے حق کی عطا ہے فاطمہ تانائے ابتر کو سن کر احمد مختار نے جو خلوص دل سے مانگی وہ دعا ہے فاطمہ آفتاب دین بھی ہے مہتاب دین علی آفتاب دین بھی ہے مہتاب دین علی اور ان دونوں چراغوں کی ضیاء ہے فاطمہ اور ان دونوں چراغوں کی ضیاء ہے فاطمہ مدع کرتا ہے خدا تعظیم کرتے ہیں رسول مدع کرتا ہے خدا تعظیم کرتے ہیں رسول دیکھیے قرآن و سنت میں کہ کیا ہے فاطمہ دیکھیے قرآن
کیا ہے فاطمہ نسل زہرا کی سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ نسل زہرا کے سبب باقی ہے نسل مصطفیٰ سورہ کوثر کا کامل معجزہ ہے فاطمہ حد ادراک بشر سے ماورا ہے فاطمہ مصطفیٰ کے واسطے حق کی عطا ہے فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے رمضان قرآن صاحب قرآن اور آخر تے ہدیہ عقیدت پیش کرانگے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ اقدس وچ کیونکہ 3 رمضان المبارک آپ دا یوم شہادت ہے یوم وصال ہے آپ دا اس حوالے دے نال ماہ رمضان المبارک جاری اور ساری ہے اور روزہ رکھنا ہر مسلمان مقیم عاقل اور بالغ دے فرض ہے روزہ جس وقت اسی رکھنا ہے تو سب تو پہلے روزہ دی نیت ضروری ہے اگر کوئی بندہ نیت نہیں کرتا تو سارا دن اگر کچھ نہ کھاوے نہ پیوے تو اس کا روزہ نہیں ہوئے گا نیت جدو اسی عشاء دی نماز پڑھ دیئے یا غروب آفتاب تو بعد پوری رات کسی بھی وقت اگلے دن دے روزے دی نیت کیتی جا سکتی ہے اور اگر کسی نے رات نو نیت کر لی اور صبح سحری تو پہلے یا سحری دے وقت اس نے اپنی نیت نو ترک کر دیتا تو روزہ نہیں رکھیا تو اس دی نیت دا اثر ختم ہو جائے گا لیکن اگر رات نو نیت کر لی صبح روزہ رکھ لیا تو رات وائی نیت ہی کافی ہے عموماً جڑی اسی نیت کرنے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ نیت ہے ہی رات نو کرنے والی اور اس دا وقت ہوتا ہے سحری دا وقت ختم ہون تو پہلے تک کیونکہ غدن دا معنی ہوتا ہے کل دا روزہ اس دا معنی ہوتا ہے کہ میں نیت کرنا وا کل دے دن ماہ رمضان المبارک دا روزہ رکھن دی تو اگر ایسا یہ نیت کرنی ہے تو پھر سحری دا وقت ختم ہون تو پہلے ایسا یہ نیت کرا گے اور اگر سحری کر لی ہے اذان ہو گئی ہے فجر بھی پڑھ لی ہے سحری کر لی اذان ہو گئی سحری دا وقت ختم ہو گیا پھر یہ نیت اسی نہیں کر سکتے اور اگلے دن یعنی کہ جس دن روزہ رکھنا ہے اساں فجر دی نماز تو بعد چاشت اور اشراق تک یا یہ تقریباً 8-10 بجے تک روزہ دی نیت کیتی جا سکتی ہے اور اگر نیت نہ کرے سارا دن گزار لوے تو پھر روزہ نہیں ہوئے گا تو اگر روزہ رکھ لیا ہے اور نیت نہیں کیتی اور اساں فجر دی اذان تو بعد نیت کرنی ہے پھر اسی نیت کرانگے نویتو ان اصوم هذا اليوم
للہ تعالی من فرد رمضان. عربی وچ نیت ہے اور اردو دے وچ بھی نیت کیتی جا سکتی ہے, پنجابی دے وچ بھی نیت کیتی جا سکتی ہے, اپنے لفظاں دے نال بھی نیت کیتی جا سکتی ہے. لیکن نیت اس طرح کریں گے کہ میں آج دے دن ماہ رمضان المبارک دا روزہ رکھن دی نیت کرنا وا. تو اگر کوئی پنجابی وچ اردو وچ کسی بھی زبان وچ کہہ لیندہ ہے تو اس دی نیت ہو جائے گی. عربی وچ کہنا ہے تو پھر نویتو ان اصوما ھذا اليوم للہ تعالی من فرد رمضان. ان لفظاں دے نال نیت کریں گے. عموماً جو مشہور ہے بابی سومی غدن نویتو من شہر رمضان, اے اذان تو پہلے نیت کار آمد ہے. اگر اذان ہو گئی تو پھر اسی اس نیت تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ نیت ہے کل دے دن دی نیت. تو جس وقت آج نیت کرنی ہے تو آج نہیں پھر آج ہی کرنی پائے گی. اور جس وقت اسی روزہ افطار کرنے ہاں, روزہ افطار کرن دیاں بھی مختلف دعاواں نے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھتے سن ذہب الظمأ وابتلت العروق. آقا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنی کہ رگاں جڑیاں نے وہ تر ہو گئیاں نے, پیاس ختم ہو گئی. روزہ اس وقت افطار کرنے آ تو پھر پیاس ختم ہو جاندی, شربت مشروب پینے آ تو سارے دن دی جڑی کہ خشکی ہوندی ہے وہ تروی وچ بدل جاندی ہے, پرسکون ہو جاتا ہے انسان. تو آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھتے سن ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. کہ بھوک چلی گئی, سکون آ گیا اور ساڈا جڑا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرم تے ثابت ہو گیا, روزہ مکمل ہو گیا. ایسا اجر سانو خود خدا عطا فرمائے گا. اور عموماً جڑی مشہور دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, اے روزہ افطار کرن تو بعد دی دعا ہے. روزہ افطار کرن دی دعا نہیں, روزہ افطار کرن تو بعد دی دعا ہے. جس وقت روزہ افطار کرنا ہے اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ کے جو بھی تواڈے کول موجود ہے اس نال روزہ افطار کرو. روزہ افطار کرن تو بعد جب افطاری ہو گئی پھر یہ دعا پڑھنی ہے, کیونکہ اس دعا کا معنی ہے کہ اللہم انی لک صمت, اے اللہ میں تیرے واسطے روزہ رکھیا, وابی کا آمنت تیرے اتے ایمان لیاندا, وعلیک توکلت تیرے اتے بھروسہ کیتا, وعلی رزقک افطرت اور تیرے رزق وچوں میں روزہ افطار کیتا. تو اگر روزہ افطار کیتا ہی نہیں تو پھر اسی یہ دعا نہیں پڑھ سکتے. اس کا معنی ہے کہ روزہ افطار کرن تو بعد اسی یہ دعا کریں گے, اور روزہ افطار کرن تو پہلے دی یہ دعا نہیں ہے, روزہ افطار کرتے وقت دی یہ دعا نہیں ہے, روزہ افطار کرن تو بعد دی دعا ہے. لیکن جس وقت روزہ افطار کریے عین افطاری دے وقت جو بھی دعا کریے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. افطاری دے وقت جڑا روزہ افطار کرن تو پہلے دیاں چند گھڑیاں ہوندیاں نے وہ دعا دے قبول ہون دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے, اور انہاں وچ اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول فرماتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان اس دے 5 حرف نے اور 5 حرفاں تو 5 چیزاں مراد نے. فرمایا کہ پہلا حرف را ہے, رے ہے تو را تو مراد ہے رضوان اللہ, اللہ تعالیٰ دی رضا. اور دوسرا لفظ ہے محابات اللہ عن العصات, گناہاں تو اللہ تعالیٰ دے کولو معافی لے لینا اور اللہ تعالیٰ دے کولو مغفرت پا کے اللہ دا محبوب بن جانا. تیسرا لفظ ہے دعاد, اس مراد ہے دمان اللہ, اللہ تعالیٰ دی ضمانت دے وچ آ جانا, اللہ تعالیٰ دی امانت دے وچ, اس دی امان دے وچ آ جانا. اور چوتھا لفظ ہے الف, اس مراد ہے الفت اللہ, اللہ تعالیٰ دی الفت نو پا لینا, اللہ تعالیٰ دا محبوب بن جانا. اور 5واں لفظ ہے نون, اس مراد ہے نور اللہ, اللہ تعالیٰ دے نور نو پا لینا.
تو جڑا بندہ ماہ رمضان المبارک دا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو بیک وقت 5 فائدے عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اپنی امان وچ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس نو اپنا نور خاص عطا فرماتا ہے۔ حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار دے واسطے 2 خوشیاں نے۔ ایک خوشی ہے جدوں وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی ہے جدوں وہ اللہ دے نال ملاقات کرے گا۔ تو روزہ دار دے واسطے 2 خوشیاں نے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی خوشی جدو روزہ افطار کرے گا اللہ دا شکر ادا کرے گا کہ میں روزہ افطار مکمل کر لیا ہے، اللہ دا فرض پورا کر لیا ہے، ایک سکونی قلبی اور روحی سکون حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری خوشی وہ تو ہوئے گی جدو اپنے مالک دے نال ملاقات کرے گا۔ ماہ رمضان المبارک اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے ہی روزے کیوں فرض فرمائے نے؟ مہینے 12 نے اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے ہی روزے کیوں فرض فرمائے نے؟ اس کی بھی ایک بہت اہم وجہ ہے، ایک خصوصیت ہے کہ جس تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان نو روزیاں دے واسطے منتخب فرمایا ہے۔ اور روزے کدوں فرض ہوئے نے؟ 10 شعبان المعظم 2 ہجری نو اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ دے روزے فرض فرمائے نے۔ تو شعبان المعظم دی 10 تاریخ سی جدوں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت نو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو اساں تواڈے اوتے روزے فرض فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک نو کیوں منتخب فرمایا؟ ماہ رمضان المبارک دیاں بہت زیادہ خصوصیات نے، انہاں وچوں پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے وچ قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے وچ قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک دا مہینہ وہ مہینہ ہے جن دے وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ ہدایت ہے۔ تو قرآن اس مہینے وچ آیا ہے تو قرآن دے نال اللہ نے ہدایت اس مہینے وچ نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک نو اپنی ہدایت دے واسطے، اپنی ہدایت دے نزول دے واسطے، اپنے بندیاں نو راہ دکھان دے واسطے خاص فرمایا ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس دے وچ اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ رحمتہ اپنے بندیاں دے فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانہ دی ہدایت دے واسطے، انسانہ دی رہنمائی دے واسطے، انہاں نو ہدایت دا رستہ دکھان دے واسطے اور انہاں نو جنت عطا فرمان دے واسطے، انسانیت دی رہنمائی دے واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو 4 بڑیاں کتاباں نازل فرمائیاں نے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اور یہ چاروں دیاں چاروں کتاباں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک دے وچ نازل فرمائیاں نے کہ 4 کتاباں انسانیت دی رہنمائی دے واسطے، ہدایت دے واسطے آئیاں نے اور وہ 4 ایسے مہینے وچ نازل ہوئیاں نے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے واسطے خاص فرما رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے جنہ ذکر ہے قرآن پاک، جنہ ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام تے صحیفے نازل فرمائے جنہاں نو اساں عموماً اپنی زبان وچ رسالہ کہنے ہیں۔ کتاب ہوندی ہے، ایک رسالہ ہوندا ہے، جیڑی مکمل کتاب ہے وہ کتاب ہے، چھوٹا جا رسالہ آ گیا تو وہ رسالہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام تے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے رسالے نازل فرماتا رہے اور
چار نبی نے جنہاں تے اللہ نے پوریا کتاباں نازل فرمائیاں نے. تو کتاباں تو علاوہ دیگر صحائف بھی نازل ہوئے نے، لیکن عموم دے وچ صحیفیاں نو اور قرآن پاک سب نو صحیفہ آکھیا جاتا ہے. قرآن پاک نو بھی مصحف عثمانی آکھیا جاتا ہے، تو قرآن پاک نو بھی مصحف آکھیا جاتا ہے. قرآن پاک بھی صحیفہ ہے، لیکن یہ سب تو بڑی اور سب تو آخری کتاب ہے، سب تو افضل کتاب ہے. خالق کائنات نے جتنیاں بھی کتاباں نازل فرمائیاں نے وہ ساریاں دیا ساریاں ماہ رمضان مبارک میں نازل فرمائیاں نے. تو ماہ رمضان جو مہینہ ہے یہ بڑا خاص مہینہ ہے، اور ماہ رمضان مبارک قرآن پاک اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تیناں نو آپس وچ بہت گہری نسبت ہے، انہاں دا آپس وچ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. رمضان دا، قرآن دا اور صاحب قرآن دا. صاحب قرآن نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ نو تمام جہانہ دے واسطے ہادی بنا کے ہدایت دین والا بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نو بھی ہدایت بنا کے نازل فرمایا ہے. ہدی للناس، دوسرے مقام نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو قرآن پاک بھی ہدایت ہے، ہدایت دین والا ہے، اور ساڈا نبی بھی ہدایت دین والا ہے. اور رمضان المبارک انسان نو اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان ہدایت نو حاصل کر سکے. اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی کتاب رحمت ہے. اور ماہ رمضان المبارک وچ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں نو برساندا ہے، اپنی رحمت اپنے بندیاں تے عام کر دیندا ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت زیادہ سخی نے، بہت زیادہ کریم نے، لاجپال نے، مہربان نے، اور قرآن پاک بھی بہت زیادہ سخی ہے، لاجپال ہے، مہربان ہے. آقا علیہ السلام بھی کریم نے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انہ لقول رسول کریم. خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب مومنین تے بڑا مہربان ہے، انہاں دا خیر خواہ ہے، انہاں دے واسطے بڑا رحم دل ہے، اور میرا حبیب رسول کریم ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید بھی کتاب کریم ہے. خالق کائنات نے ایسا کلام عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نو جیڑا بندہ پڑھتا ہے ایک حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور جیڑا بندہ بیٹھ کے پڑھے 10 نیکیاں نے، کھڑا ہو کے پڑھے 100 نیکیاں نے، اگر نماز وچ پڑھے 700 نیکیاں نے. تو قرآن مجید فرقان حمید نو جیڑا پڑھتا ہے قرآن اس تے مہربان ہو جاتا ہے، اور اس تے نیکیاں نو، اس تے اجر و ثواب نو بڑھاتا جاتا ہے. اور جو ماہ رمضان مبارک ہے وہ بھی ایسا مہربان مہینہ ہے کہ جدو آتا ہے اللہ دیا رحمتہ لے کے آتا ہے. اور ماہ رمضان مبارک میں جڑا بندہ نفل ادا کرے اللہ اس نو فرض دا اجر ادا کرتا ہے. تو اس مہینے میں ساڑھے جڑے نفل نے وہ فرضاں دا مقام پا لیندے نے کہ پڑھیا نفل ہے. ماہ رمضان مبارک دی برکت نے اس نو فرض بنا دیتا ہے، اور یہ برکت اس نو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض سے بدلے 70 فرضاں دا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی جڑی بارکات نے یہ ماہ رمضان مبارک دیا نے کہ اس وچ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان دے دروازے کھول دیتا ہے، جنتاں دے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم نو بند کر دیتا ہے، عذاب ہٹا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شیاطین نو بھی قید فرما دیتا ہے تاکہ میرے بندے آزاد ہو جان اور میری رحمتاں عام ہو جان، تاکہ میرے بندے متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، اور میرے محبوب بن جان، اور میرے خالص بندے بن جان. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان ہے کہ آپ قیامت دن سب دی شفاعت فرمان گے، اور سب تو زیادہ
آقا علیہ السلام نے اپنی امت دی شفاعت فرمانی ہے، اپنے امتیاں دی آقا علیہ السلام نے ویسے تو سب دی شفاعت کرنی ہے، لیکن زیادہ جو شفاعت ہے وہ آقا علیہ السلام دی امت نو نصیب ہوئے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بھی ایسی کتاب ہے جیڑا اپنے پڑھن والے دی قیامت دے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک بھی شفیع ہے، سفارشی ہے اور ساری شفاعت کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا یا مولا اس بندے نے میری تلاوت کیتی ہے، اے مینو پڑھتا رہا، میری وجہ تو اے رات نو ستا نہیں جاگ کے میری تلاوت کیتی ہے، میں چاہنا وا اس نو اس اجر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب قرآن ہوئے گا، جو قرآن پاک پڑھن والا ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس نو تاج شاہی عطا فرمائے گا اور کرامت دا عزت دا لباس عطا کرے گا۔ تاج عطا کر کے عزت دا لباس پہنا کے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو پوچھے گا حال رضیتا، کیا تو راضی ہو گیا ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کرے گا یا مولا اس نو ہور عطا کر، اجے میں راضی نہیں ہویا اس نو اور عطا کر۔ خالق کائنات پھر اس بندے نو بادشاہت عطا فرمائے گا، اس نو بادشاہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس نو جنت دا مالک بنا دے گا، جنت عطا کر کے پھر خالق کائنات قرآن تو پوچھے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں مولا ہن میں راضی ہاں۔ تو قرآن بھی اپنے پڑھن والے نو محروم نہیں رکھے گا۔ ماہ رمضان المبارک نے بھی ساری شفاعت کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، القرآن والرمضان یشفعان یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان قیامت دے دن اپنے صاحب دی شفاعت کرن گے۔ ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جائے گا اور آ کے عرض کرے گا یا مولا اس بندے نے میرے روزے رکھے، میرا احترام کیتا، میرا ادب کیتا اور میری وجہ تو کھایا نہ پیا نہ، اپنی خواہشات نو ترک کر دیتا، میں چاہنا وا اس بندے نو تو راضی کر اور ان دے حق میری شفاعت قبول کر۔ خالق کائنات اس دی شفاعت قبول فرمائے گا اور جو روزے رکھن والا ہے اس نو اللہ تعالیٰ جنت دا مالک بنا دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس دے نال سانو جڑنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید فرقان حمید دے نال جڑن والا مہینہ ہے، اس دے نال وابستہ ہون والا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی قراءت القرآن، میری امت جڑے میرے امتی نے انہاں دیاں عبادتاں دے وچوں جڑی نفلی عبادات نے سب تو زیادہ فضیلت والی عبادت قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ فرض جو عبادت ہے وہ تو فرض ہے، فرض تو قرآن پاک بڑھ نہیں سکتا، لیکن جتنے بھی نوافل عبادت نے، نفلی عبادتاں نے، جتنیاں بھی دیگر فرائض کے علاوہ عبادات نے، انہاں ساریاں عبادتاں وچوں سب تو افضل قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک دے ہر مہینے ہر سال جبرائیل دے نال دور فرما دے سن۔ قرآن پاک دا دور فرمانا، دور دا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک سننا اور سنانا۔ تو قرآن پاک نو پڑھنا بھی سنت ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک نو سننا بھی سنت ہے، قرآن پاک نو سننا بھی ثواب ہے۔ تو سانو قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے اور سانو قرآن پاک سننا بھی چاہیے ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس نو پڑھنا بھی سنت ہے، اس نو سننا بھی سنت ہے، لیکن پڑھنا سنت ہے، پڑھنا واجب ہے، بلکہ بعد نے فرمایا کہ قرآن پاک نو سننا فرض دے برابر ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھیا جا رہا ہوئے تو اس نو خاموشی دے نال سننا ضروری ہے،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدو قرآن پاک پڑھیا جاوے اس نو سنیا کرو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ بڑے دے رحم کیتا جائے۔ یعنی کہ قرآن پاک نو خاموشی دے نال سنن نال بھی اللہ دیا رحمتہ نازل ہوندیاں نے۔ تو اگر قرآن پاک نو سنن دے نال رحمتہ ہوندیاں نے تو پڑھن دے نال کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ سننا آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے۔ کہ سنن دے واسطے انسان دی کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی زور نہیں لگتا، اور سنن دے واسطے قرآن پاک پڑھنا آنا بھی ضروری نہیں۔ ایک بندے نے قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھیا، سن وہ بھی لوے گا۔ جس نو الف تو بے بھی نہیں آدھی سنو بھی لوے گا، لیکن جو پڑھنا ہے وہ مشکل ہے، پڑھنا سیکھنا پائے گا، اس دے مخارج سیکھنے پین گے، صفات سیکھنیاں پین گیاں، اور اس سے پھر زور لگتا ہے، کوشش ہوندی ہے۔ تو فرمایا کہ سنو گے تو رحمت ہوئے گی، اگر پڑھو گے تو کتنا فضل ہوئے گا۔ تو پڑھن دی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک نو ماہ رمضان مبارک میں خصوصاً پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام جبریل دے نال ہر سال دور فرما دے سن، اور جڑا رمضان آقا علیہ السلام دی ظاہری حیات مبارکہ دا آخری رمضان مبارک ہے، اس وچ آقا علیہ السلام نے 2 دور فرمائے نے کہ 2 باری قرآن سنیا ہے، 2 باری قرآن سنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو نہیں سی کہ قرآن بھول جاندا سی یا بھول سکدا سی، قرآن تو آیا ہی انہاں تے اور انہاں دے دل تے نازل ہویا ہے۔ اللہ نے نازل ہی آقا علیہ السلام دے دل تے فرمایا، لا قلبی کا، فرمایا آسا ہے محبوب تیرے دل تے قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن نازل ہی حضور دے دل تے ہویا ہے، پھر جس دل تے قرآن آیا ہے اس دل وچوں نکلتا نہیں سکتا، اور جس دل وچ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر اسی یہ قرآن پہاڑاں تے نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جاندے، لیکن حضور دا دل ایسی شان والا ہے کہ سارا قرآن نازل ہویا ہے لیکن اس دل نو کچھ بھی نہیں ہویا۔ وہ دل روشن ہوتا گیا ہے، اور وہ دل ایسا روشن ہویا ہے کہ اس نے پوری کائنات روشن کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صاحبزادی، آقا علیہ السلام دی بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی، آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا۔ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑا فاطمہ نو تکلیف دے گا اس نے میں نو تکلیف دینی ہے۔ آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، کانا احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو ومن الرجال علی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا حضور عورتاں وچوں دوانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا فاطمہ محبوب ہے۔ کائنات دی تمام عورتاں وچوں سب تو محبوب فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ تشریف فرمانے ناظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو آپ نے حضور آقا علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور ویکھیا علی فاطمہ تا، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ دی طرف، مولا علی دی طرف، حضرت امام حسن حضرت امام حسین دی طرف، انہاں ول ویکھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جیڑا انہاں دے نال جنگ کرے گا وہ میرے نال جنگ کرے گا، بلکہ فرمایا میں ان دے نال جنگ کراں گا، اور جیڑا انہاں نال صلح رکھے گا میں ان دے نال صلح رکھاں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، فرمایا اے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ تیری ناراضگی نال اللہ ناراض ہوندہ ہے، تیری رضا نال اللہ راضی ہوندہ ہے۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دی شان ہے کہ اگر وہ راضی نے تو اللہ بھی راضی ہے،
تو سانو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی انہوں نے راضی کر لئیے. تو اگر وہ راضی نے اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض نے پھر اللہ بھی ناراض ہے. اور انہوں نے راضی کدوں ہونا ہے؟ جدو انہوں نے بچیاں نال پیار کران گے، انہوں نے باپ نال پیار کران گے، اور انہوں دا باپ جو دین لے کے آئے اس دین تے چلا گے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمہ شجنۃ منی، فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے. درخت ہوتا ہے، شجر ہوتا ہے، اور اس کی ٹہنیاں ہوندیاں نے. فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے، اور جس نے فاطمہ نو خوش کیتا اس نے مینو خوش کیتا ہے، اور جس نے اس نو غضبناک کیتا اس نے مینو غضبناک کیتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا فاطمہ حسنت فرجہا فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ نو اینا پاک کیتا ہے کہ اللہ نے انہاں دی پاکیزگی دی وجہ تو انہاں تے اور انہاں دی اولاد تے جہنم نو حرام فرما دیتا ہے. یہ انہاں دی شان ہے، اور اس سادات کرام دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی پاکیزگی، انہاں دی عبادت اور انہاں دی سجدہ ریزی نو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے. فرمایا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی جہنم تو آزاد نے، انہاں دی اولاد بھی جہنم تو آزاد ہے. اور آقا علیہ السلام دا فرمان ذیشان طویل حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام مسجد وچ موجود نے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ موجود نے. حضور دا انہاں نال بڑا پیار سی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ساڈے نال ایک تعلق بن گیا ہے، میں چاہنا ہوا کہ آپاں دونوں چلیے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی تیمارداری کر کے آئیے. آپ نے فرمایا کہ حضور میں حاضر ہوں، میں کیویں نہیں جا سکتا، اور بڑی محبت دے نال سندا ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ میں وہاں. آپ نے فرمایا کہ تسی کلے ہو یا تواڈے نال کوئی اور بھی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال عمران بن حسین ہے. آپ نے عرض کی حضور کے میرے کو ایک چادر ہے اور اس دے نال بھی میرا جسم جڑا ہے مکمل طور تے ڈھکیا نہیں جا رہا، تو میں دونوں اجازت نہیں دے سکتی اندر آن دی. آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تسی اپنی چادر دے نال اس طرح اپنے آپ نو ڈھانپ لو. آپ نے ڈھانپ لیا اور پھر عرض کی حضور میں اپنا جسم تو ڈھانپ لیا ہے لیکن میرا سر ابھی کھلا ہے، سر نہیں ڈھانپیا گیا. آقا علیہ السلام نے جی چادر خود کیتی ہوئی سی وہ اتاری اور وہ عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اس کے نال اپنے سر نو اور چہرے نو ڈھانپ لو. آپ نے ڈھانپ لیا. پھر عرض کی کہ حضور تسا تشریف لے آؤ. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. ساتھ آپ دے حضرت عمران بن حسین نے راوی نے اس حدیث پاک دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ. حضور نے پوچھا کہ تسا آج صبح کس حال میں کیتی ہے؟ عرض کہتے ہیں کہ حضور 3 دن ہو گئے نے کوئی شے کھادی پیتی نہیں اور بھوک دے نال نڈال ہاں، بڑی کمزوری ہے اور بہت پریشانی محسوس ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں بھی 3 دن ہو گئے نے کوئی شے کھادی پیتی نہیں، لیکن فرمایا کہ فاطمہ تینوں مبارک ہوئے، اے جڑی تو بھوک برداشت کر رہی ہے، اے مشکل نو تو ویکھ رہی ہے، اللہ نے تینوں ان دے بدلے وچ جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. اندیاں بڑیاں فضیلتاں ایویں نہیں مل جاندیاں، اتنے بڑے مقام فری وچ حاصل نہیں ہو جاندے، اس دے پیچھے بڑیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے.
اور حضرت مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر عبادت دا کیا مقام ہے، کس انداز سے نال کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے گھر تشریف لے گئی اور ویکھیا کہ دروازہ بند ہے، اور میں سوچا کہ شاید گھر کوئی نہیں، لیکن چکی چلن دی آواز آ رہی ہے، تو میں ویکھیا کہ اگر چکی چل رہی ہے تو گھر بھی کوئی موجود ہے، تو میں آواز دیتی لیکن کوئی نہیں آیا، نہ کسی نے آگے دروازہ کھولیا ہے۔ اور دروازے وچوں جھیت دے وچوں جس وقت میں ویکھیا اکھ لا کے، تو ویکھیا ہے کہ حسنین کریمین دا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے اور چکی بھی چلدی پئی ہے، آٹا بھی پیسیا جا رہا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا، نہ جھولا جھلان والا نظر آ رہا ہے، نہ آٹا پیسن والا نظر آ رہا ہے، کم دونوں ہو رہے ہیں۔ میں بڑی پریشان ہوئی ہاں اور میں سیدھی حضور دی بارگاہ میں چلی گئی ہاں، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عجیب ایک منظر ویکھیا ہے۔ فرمایا کہ کی ویکھیا ہے؟ عرض کی تھی کہ میں سیدہ دے گھر تشریف لے گئی ہاں، دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا ہے، نہیں کھلیا، چکی دی آواز آ رہی ہے، میں جھیت وچوں نظر پا کے ویکھیا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، جھولا جھل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا، ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے، سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھیا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کے وہ ایک کام کر رہی ہیں سن، اللہ نو پسند نہیں سی کہ روزہ بھی ہوئے اور بے سیدہ کام بھی کرے، وہ آرام کام کر رہی ہیں سن، اللہ نے اونا تے نیند طاری فرما دیتی ہے اور فرشتیاں نو بھیجیا ہے کہ جاؤ جا کے سیدہ دا آٹا بھی پیسو اور حسنین کریمین دا جھولا بھی جھلاؤ۔ تو یہ شان ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی کہ فرشتے آ کے جھولا جھلاندے نے، چکی چلاندے نے، لیکن کام پھر بھی سارے خود کر دیا نے، اور عبادت انی کر دیا نے کہ سارے سجدے رکھیا ہے، رات ختم ہو گئی ہے، عرض کر دیا نے مولا ایک تو ایسی رات عطا کر دے کہ میں سجدہ پورا کر لواں۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، ہم کو مٹا سکیں گے نہ باطل کی سازشیں، مومن ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ، آگے نبی ہیں پیچھے علی، ساتھ دونوں لال، دیکھو مباہلہ میں کیا شان ہے فاطمہ۔ میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ، کر دیا یہ اعلان اللہ کی یکتائی نے، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ، مالکائے شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے، ملکائے شرم و حیا کو دیکھنا تو دور ہے، مل نہیں سکتے کہیں پر نقش پائے فاطمہ، سمجھے نہیں جو نبی کو وہ سمجھیں گے کیا انہیں، سمجھے نہیں جو نبی کو وہ سمجھیں گے کیا انہیں، ہو کم نظر کو کس طرح عرفان فاطمہ، اس در کے خادموں کی فضیلت تو دیکھیے، حور و ملک سبھی ہیں غلامان فاطمہ، قول و عمل میں فعل میں ہے باپ کی طرح، قول و عمل میں فعل میں ہے باپ کی طرح، میرے لیے حدیث ہے فرمانے فاطمہ، ہم سے کب ممکن ہے ثنائے فاطمہ، رب اکبر خود ہے جب مدحت سرائے فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی عظمت اور شان ہے کہ آپ دا قدم زمین تے لگیا دونوں کدے نہیں ملے گا، آپ دا قدم جس جگہ تے لگیا ہے وہ جگہ کسی نے نہیں مل سکتی، کہ جس وقت مباہلہ دے واسطے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے نے،
تو آگے حضور نے اور پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا نے، دائیں بائیں حسنین کریمین نے اور پیچھے علی نے، جس جگہ تے حضور قدم رکھ دے نے آپ چکدے نے، اس جگہ تے سیدہ قدم رکھ دیا نے، اور آپ قدم چک کے آگے رکھ دیا نے، پھر اس جگہ تے مولا علی اپنے قدم رکھ دے نے۔ اس شان دے نال چل کے آپ تشریف لے گئے نے، اور جس وقت پھر عیسائیاں نے ویکھیا، انہوں نے کیا کہ اساں ویکھ رہے ہیں آج اگر انہوں نے بد دعا کر دیتی دنیا دے کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ تو یہ جڑیاں ہستیاں نے، یہ وہ عظیم لوگ نے جنہ دے واسطے خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے میرے محبوب کہ تیرے گھر والوں ایسے پاک کر دے کہ جس طرح پاک کرن دا حق ہے۔